تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کی شرائط بتائی ہیں کہ وہ رسولوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر۔ سورہ بقرہ میں اگر ہم غور کریں اتنے زیادہ احکامات آئے، عبادات کی بات ہوئی ہے۔ اب یہ کام کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا، پڑھنا تو آسان ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ اللہ کی مدد گاری کے بغیر، ان کے فرشتوں کے بغیر، ان کی تائید و نصرت کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ بعض دفعہ ایسے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے۔ اس وقت مجھے یہ آیتیں یہ بہت یاد آتی ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ واقعی میں ہمت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ، استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے کسی بندے پر۔ یہ آیت کسی کو نہیں دی گئی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے اگلا سوال میرا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی اور یہ سورہ بقرہ کی 285 اور 286، 285 and 286، ان کو میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی اور پھر ترجمہ ہم ان کا دیکھتے ہیں۔ پہلے 285، اور یہ بھی ہم میں سے بیشتر لوگوں کو حفظ کرایا جاتا ہے ہمارے گھرانوں میں نا، لیکن اس کی جو ہے بہت زیادہ اس کے گہرے مطالب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ رسول خدا اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں میں سے کسی میں بھی آپس میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ تھی آیت نمبر 286۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اس کا نقصان پہنچے گا۔ یہ بڑا ہی اچھا یہاں پہ ایک دعائیہ انداز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنا سکھا رہے ہیں کہ اے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے گا، یعنی پوچھ گچھ نہ کیجیے گا۔ اے پروردگار ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالیے جیسے آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیے گا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر کیجیے اور ہمیں بخش دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، اور ہم کو کافروں پر غالب فرمائیے گا، نصرت فرمائیے گا۔ اچھا یہ جو آیات ہیں مختصراً میں آپ کو بتاؤں کہ ان آیات میں جب سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، اختتام ہوا ہے نا، ایمانیات کا پھر سے ذکر ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کا جب آغاز ہوتا ہے، پہلا رکوع ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کی
شرائط بتائی ہیں کہ وہ رسولوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، ساری چیزوں کا نا ذکر کیا گیا ہے، انبیاء پر، سارے رسولوں پر۔ اسی طرح آپ یہ سمجھیں یہاں پر نا جیسے قرآن کا یہ اللہ کا اسلوب ہے، اللہ کے کلام کا یہ اسلوب ہے کہ تاکید در تاکید کر کے بار بار چیزوں کو جیسے ایک مہر لگا دی جاتی ہے، اسٹیمپ لگا دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ کلوزنگ ہو رہی ہے سورہ بقرہ کی تو آپ ریلیٹ کریں پہلا رکوع اور یہ آخری، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان چیزوں پر تمہیں ایمان لانا ہے، اور یعنی یاد کرا رہے ہیں نا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ، اور پھر دیکھیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اگر ہم غور کریں اتنے زیادہ احکامات آئے، عبادات کی بات ہوئی ہے، تمام عبادات کی جو ارکان ہیں اسلام کے اس کی بات ہوئی ہے، اور احکامات بہت سارے آئے ہیں، معاشرتی زندگی سے متعلق احکامات آئے ہیں، معاملات، حقوق کی بات آئی ہے، بہت سے رولز ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نافذ کیے وہ اس کے اندر آئے۔ اب یہ کام کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا، پڑھنا تو آسان ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ اللہ کی مدد گاری کے بغیر، ان کے فرشتوں کے بغیر، ان کی تائید و نصرت کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں خود یہاں دعائیہ انداز میں سکھا رہے ہیں کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جو ہمیں اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ اور یقین کریں میں زندگی کے بھی معاملات میں، واقعات میں، لوگوں کے اندر بھی میں دیکھتی ہوں بعض دفعہ ایسے ایسے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے۔ اس وقت مجھے یہ آیتیں یہ بہت یاد آتی ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ واقعی میں ہمت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ، استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے کسی بندے پر، اس کے اندر یہ ہوتی ہے سخت تو ہی وہ ڈالتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں، اور پھر میں آپ کے ساتھ مل کر اللہ سے یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے دور رکھیے اور ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈالیے، کیونکہ ہم بہت ہی کمزور آپ کے بندے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا فضیلت ہے کہ جو آخری 2 آیات ہے سورہ بقرہ کی، وہ رات کو جو شخص پڑھ لیتا ہے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی اس میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح کئی روایات میں اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، کہیں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو کہ عرش الہی کے نیچے، تو یہ آیات کسی کو نہیں دی گئی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ تو بس یہ کہ ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیات عطا کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے خاتمے پر، ان آیات کے خاتمے پر، اور اس سورت کا بھی خاتمہ ہے، آمین کہا کرتے تھے، تو ہم بھی آمین کہہ لیتے ہیں، اور فرشتے بھی ہمارے ساتھ آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ جی